مجھے حیرت تھی کہ بیرو کے بنگلے میں اتنی شدید فائرنگ کے باوجود پولیس کیوں نہیں پہنچی تھی۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میری آنکھیں بند ہونے لگی اور میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ اور پھر صبح 7 بجے کے قریب سمترا نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ باہر پولیس کھڑی ہے، سمترا نے کہا۔ شاید وہ لوگ رات والی فائرنگ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اوہ، میں ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ تم لوگ باہر تو نہیں نکلی؟ میرا مطلب ہے پولیس والوں نے تمہیں دیکھا تو نہیں؟ نہیں، میں نے کال بیل کی آواز سن کر کھڑکی سے جھانکا تھا، سمترا نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ میں کہتے ہوئے پلنگ سے اٹھ گیا، جسم پر ایک چادر لپیٹ لی اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ گیٹ کے سامنے 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے گور کر مجھے دیکھا اور پھر فائرنگ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ مہاراج، رات کو گولیاں تو بہت چلت رہی تھی، پر ہم ڈر کے مارے باہر نہیں نکلا تھا۔ دل کا کمزور ہوں مہاراج، بہت ڈر لاگت ہے۔ ہم کا تو تمام دروازے بند کر بیٹھا رہی تھا۔ سویرے آنکھ لاگت تھی۔ یہاں اس بنگلے میں کون رہتا ہے؟ چند روز پہلے تک تو یہ خالی تھا۔ اسی پولیس والے نے پوچھا۔ رانا ہمیر سنگھ کا چاکر ہوں مہاراج، میں نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ جودھ پور سے آون والے ہیں، ہم کا پہلے بیچ دیا صفائی ستھرائی کرن واسطے۔ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ ایک اور سوال کیا گیا۔ نہیں مہاراج، اکیلا ہوں، میں نے جواب دیا۔ وہ دونوں باری باری مجھ سے اس فائرنگ کے بارے میں سوال کرتے رہے اور پھر رخصت ہو گئے۔ فائرنگ رات کو 3 بجے ہوئی تھی اور پولیس اس کے بارے میں معلوم کرنے اب آئی تھی۔ ویسے میں نے اپنے بارے میں جو بتایا تھا اس پر مجھے خوف زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بنگلہ تھا تو اس پہاڑی پر، مگر بیرو کے بڑے بنگلے سے اس کا فاصلہ نصف میل کے قریب تھا اور دوسرا قریب ترین بنگلہ بھی 1.5 فرلانگ کے قریب تھا۔ اس لیے میں مطمئن تھا کہ پولیس والے کسی اور سے ہمارے اس بنگلے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ ویسے بھی رانوں اور ٹھاکروں کے نام میں بڑی تاثیر تھی۔ ایسے بھاری برکم ناموں کے بارے میں کوئی زیادہ تحقیقات بھی نہیں کرتا تھا۔ رتنا گہری نیند سو رہی تھی۔ سمترا نے اسے جگایا تو تھا مگر وہ پھر سو گئی۔ میں بھی صرف 3 گھنٹے ہی سو سکا تھا۔ میری آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی، لیکن اب میرا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سمترا میرے انتظار میں دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ بلا ٹل گئی ہے تو اس نے اطمینان کا سانس لیا اور کچن میں گھس گئی۔ میں لاؤنج ہی میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سمترا چائے بنا کر لے آئی۔ اس نے 2 کپ سینٹر ٹیبل پر رکھ دیے اور سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی صرف 3 گھنٹے ہی سوئی تھی اور اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ ہم رات کے واقعات کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ حیرت اس بات پر تھی کہ کل رات بیرو کے بنگلے پر ٹھاکرے نے ریڈ کیا اور اس کے 1 گھنٹے بعد بیلا بھی اپنے آدمی لے کر پہنچ گئی تھی۔ اسے اتفاق سمجھا جائے یا بیلا کا کوئی آدمی بنگلے کی نگرانی کر رہا تھا، جس نے ٹھاکرے وغیرہ کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر بیلا کو اطلاع کر دی تھی۔ مزید حیرت اس بات پر تھی کہ پولیس کئی گھنٹوں بعد پہنچی تھی اور ادھر ادھر سے فائرنگ کے بارے میں پوچھ کر چلی گئی تھی، مگر پولیس بیرو والے بنگلے میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ چائے پیتے ہوئے میری نظر سمترا کی طرف اٹھ گئی۔ اس کا ایک پیر تو نیچے ہی تھا اور دوسرا پیر اس نے صوفے پر رکھ لیا تھا۔ وہ رات والا راجستھانی لباس ہی پہنے ہوئے تھی۔ سمترا کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور صوفے پر نیم دراز ہو کر سر میرے گھٹنے پر رکھ دیا۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے، آنکھوں میں بہت شدید جلن ہو رہی ہے، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو پھر اندر جا کر آرام سے سو جاؤ نا، میں نے اسے اپنے اوپر سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ تم بھی سو جاؤ، تم بھی تو رات بھر جاگے ہو۔ اس نے اٹھ کر میرا بازو پکڑ لیا اور جب میں رتنا والے کمرے کی طرف بڑھا تو سمترا مجھے ہاتھ سے پکڑ کر دوسری طرف کھینچنے لگی۔ رتنا کی نیند خراب ہوگی، اسے سونے دو، دوسرے کمرے میں آ جاؤ، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ہم دوسرے کمرے میں آ گئے۔ سمترا نے مجھے دھکا دے کر بستر پر گرا دیا۔ 2 دن اور گزر گئے۔ بیرو والے بنگلے میں کوئی نہیں آیا، البتہ بنگلے کی پچھلی طرف پہاڑی پر میں نے گدھوں کو منڈلاتے، نیچے اترتے اور پرواز کرتے دیکھا تھا۔ مدھو اور ببر کی لاشیں اسی رات بیلا نے باہر پھینکوا دی تھی اور اب گدھ 2 دن سے دعوت اڑا رہے تھے۔ میں مدھو کے لیے اپنے آپ میں بے حد افسوس کر رہا تھا۔ اس نے ہمارے لیے جان دے دی تھی، ہم نہ تو اسے بچانے کی کوشش کر سکے تھے اور نہ ہی اس کے انتم سنسکار کا کوئی بندوبست۔ اگر اس رات بیلا وغیرہ کے جانے کے بعد ہم تہہ خانے کے راستے اس کی لاش اٹھا بھی لاتے تو اسے ٹھکانے لگانا ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا۔ بہرحال اب تو میں اس کی روح کے لیے دعا کر سکتا تھا۔ تیسرا دن بھی گزر رہا تھا۔ بیرو والے بنگلے کی طرف کسی نے رخ نہیں کیا تھا۔ میں اپنے آپ میں کچھ بے چینی سی محسوس کرنے لگا۔ یہ خاموشی مجھے کھل رہی تھی۔ اسے نہ صرف یہ علم تھا کہ اتنے عرصہ تک ہم بیرو کے اس بنگلے میں رہے تھے، بلکہ وہ یہ بھی جان چکی تھی اس بنگلے کے تہہ خانے میں ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے جسے وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکی تھی۔
وہ اس رات کشورام اور 2-3 آدمیوں کو لے کر آئی تھی۔ اس نے کشورام کو بھی اس خزانے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اس لیے اس نے بیرو والے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ بیلا کو تہ خانے میں خزانہ نہیں ملا تھا، وہ کنفیوز ہو گئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ کسی وقت واپس آئے گی اور اکیلی آئے گی۔ اس خزانے کے بارے میں سوچتے ہوئے دفعتاً میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ میں نے سمترا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ آج رات بیرو کا وہ خزانہ بھی یہاں لے آئیں؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں، سمترا نے جواب دیا۔ تم لوگ تو جانے کا پروگرام بنا رہے ہو، میں اکیلی سب کچھ کیسے سنبھالوں گی؟ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، میں نے بھی طے کر رکھا ہے کہ تم لوگوں کے جانے کے 1-2 روز بعد میں بھی کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں گی۔ جو کچھ بھی اس تہ خانے سے لے آئے ہیں اسے تو میں کسی نہ کسی طرح سمیٹ ہی لوں گی، لیکن زیادہ مال میرے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا وہ خزانہ اس طرح زمین کے سینے میں چھپا رہے گا؟ میں نے کہا، یہاں سے جانے کے بعد میں کسی آشرم کو اس خزانے کے بارے میں گمنام اطلاع دے دوں گی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، سمترا نے جواب دیا۔ میرے خیال میں سمترا ٹھیک ہی کہتی تھی، ہمیں اس خزانے کی زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس سے اگلے روز میں نے ایک بار پھر گھر سے باہر نکلنے کا پروگرام بنا لیا، لیکن اس مرتبہ میں اکیلا ہی جانا چاہتا تھا اور اس کے لیے میں نے ایک نیا گیٹ اپ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کئی ہفتوں سے ایک خاص مقصد کے تحت میں نے اپنی داڑھی مونچھوں کو نہیں چھیڑا تھا، جس کے نتیجے میں داڑھی اور مونچھیں بے تحاشا بڑھ گئی تھی۔ میں کینچی اور ریزر لے کر آئینے کے سامنے بیٹھ گیا، داڑھی اور مونچھیں تھوڑی بہت تراش کر انہیں سلیقے سے سیٹ کیا اور سر کے بال سمیٹ کر سکھوں کی طرح پگڑی باندھنے لگا۔ اس سلسلے میں رتنا نے بھی میری تھوڑی بہت مدد کی تھی۔ بالکل تیار ہو کر میں آئینے میں اپنے آپ کا جائزہ لینے لگا۔ سیاہ پینٹ، سفید شرٹ، سر پر پگڑی اور داڑھی مونچھوں میں بالکل سکھ لگ رہا تھا۔ سردار جی، رتنا میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اس وقت تو میرا بھی دل چاہنے لگا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں، تمہیں میں اپنی سردارنی بنا کر لمبے سفر پر ساتھ لے کر جاؤں گا، لیکن اس وقت تو میں اکیلا ہی جا رہا ہوں، ذرا موج میلہ کرنے کے لیے، میں نے جواب دیا۔ اپنے ہوش قابو میں رکھنا، رتنا نے مجھے گورا۔ موج میلے میں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا جو تمہیں کسی مصیبت میں پھنسا دے۔ مصیبتیں تو اب خود میرے پاس آ کر پھنس جاتی ہیں، مجھے کیا پھنسائیں گی؟ میں نے کوٹ پہنتے ہوئے کہا۔ کالی پتلون اور سفید شرٹ پر کوٹ گہرے پیلے رنگ کا تھا، جو کچھ عجیب بھی لگ رہا تھا اور جچ بھی رہا تھا۔ میں نے ایک معقول رقم کے علاوہ پستول بھی کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں بنگلے سے نکل کر پیدل ہی ایک طرف چلتا رہا اور پھر مجھے ایک آٹو رکشہ مل گیا، جس پر بیٹھ کر میں بس سٹاپ کے علاقے میں پہنچ گیا۔ میں نے آٹو والے کو کرایہ ادا کیا اور پیدل ٹہلتا ہوا ایک طرف چلنے لگا۔ خاصی رونق تھی۔ اندازہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں پر ناگراج اور اس کے غنڈوں کا جو خوف تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور لوگ آزادی سے گھوم پھر رہے تھے۔ دراصل میرا یہاں آنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ میں یہ جائزہ لینا چاہتا تھا کہ شہر سے نکلنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہاں میں نے پورا گینگ ختم کیا تھا، ناگراج کو ختم کر دیا تھا۔ عام لوگوں نے تو سکھ کا سانس لیا تھا، مگر پولیس اور سرکاری ایجنسیوں، خصوصاً راہ کے ایجنٹ، اب بھی صورتحال پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ انہیں اب بھی میری تلاش تھی۔ شہر میں پکڑ دکڑ تو بہت کم ہو گئی تھی، لیکن میری معلومات کے مطابق شہر سے باہر جانے والوں کو چیک کیا جا رہا تھا۔ بعض مشتبہ افراد کو پکڑ بھی لیا جاتا تھا، جنہیں اپنی تسلی کرنے کے بعد ہی چھوڑا جاتا تھا۔ میں یہاں سے نکلنے کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہتا تھا کہ مجھ سے کسی قسم کا شبہ بھی نہ ہو سکے۔ رتنا نے ایک مرتبہ مجھے ایک سکھ بس ڈرائیور کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ سکھ بس ڈرائیور رتنا پر لٹو تھا اور بقول رتنا کے وہ شخص چونکہ اس کے شہر کا رہنے والا تھا، اس لیے اسے کبھی گاس نہیں ڈالی تھی، اور میں نے اس سکھ بس ڈرائیور کی آڑ میں اس شہر سے نکلنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس لیے میں نے کئی روز پہلے ہی داڑھی مونچھیں بڑھانا شروع کر دی تھی۔ میں نے بس اسٹیشن سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ دوسرے شہروں سے آنے والی تمام بسیں آ چکی تھی۔ یہ چونکہ پہاڑی علاقہ تھا، راستہ خطرناک بھی تھا، اس لیے ان بسوں کے شیڈول اس طرح بنائے گئے تھے کہ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے پہلے ماؤنٹ ایو پہنچ جائیں۔ البتہ ایو روڈ ریلوے اسٹیشن سے آنے والی 2-3 بسیں رات 9 بجے تک پہنچتی تھی۔ 1-2 پیسنجر ٹرینیں چونکہ شام 6 اور 7 بجے کے درمیان ایو روڈ ریلوے اسٹیشن پہنچتی تھی، اس لیے یہ بسیں ان ٹرینوں سے اترنے والے مسافروں کو لے کر آتی تھی۔ اس روز بھی دوسرے شہروں سے آنے والی تمام بسیں پہنچ چکی تھیں، لیکن ادھر ادھر سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ پنجاب کی طرف سے آنے والی کسی بس کا ڈرائیور سکھ نہیں تھا۔ البتہ یہ پتہ چل گیا کہ بلدیو سنگھ نامی سکھ ڈرائیور ہفتے میں 2 دن جے پور کی بس پر یہاں آتا تھا۔ اس کے آنے کے دن مقرر تھے۔
جس دن وہ آتا تھا اس سے اگلے دن صبح سویرے اس کی واپسی ہوتی تھی۔ میں نے نہ صرف وہ دن ذہن نشین کر دیے بلکہ یہ بھی معلوم کر دیا کہ وہ رات کہاں گزارتا ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں راجندر مارگ کی طرف آ گیا۔ رتنا والے پریم نواز ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر ڈٹ کر اپنی پسند کا کھانا کھایا۔ رتنا کی جگہ کام کرنے والی خوبصورت ویٹرس نے مجھے اس شہر میں اجنبی سمجھ کر رات 10 بجے کے بعد اپنی کمپنی کی پیشکش بھی کی تھی، اگر میں نے مسکراتے ہوئے ٹال دیا۔ ریسٹورنٹ سے نکل کر میں ٹہلتا ہوا ایک موڑ پر پہنچ گیا۔ اس موڑ سے کوئی راستہ کسی مندر کی طرف بھی جاتا تھا، اسی لیے موڑ پر گل فروشوں کی کچھ دکانیں بھی تھیں۔ ان دکانوں کے علاوہ ایک طرف لکڑی کے 3-4 تختے بھی بچھے ہوئے تھے، ان پر ٹوکریوں میں پھول بھرے ہوئے تھے۔ تختوں پر پھول بیچنے والی عورتیں تھیں۔ میرا وہاں رکنے کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ میں سڑک کے دوسری طرف ایک آدمی کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ نوجوان تھا، اس کی عمر 20-21 سال رہی ہوگی۔ اس نے سفید پتلون اور سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ میں نے اسے فوراً ہی پہچان لیا۔ اس نوجوان کو میں شروع کے دنوں میں شکتی کے ساتھ دیکھ چکا تھا، لیکن بعد میں کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ اس وقت وہ ایک اور آدمی کی طاق میں تھا۔ میں ان کے متوازی فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ ایک موقع پر اس نوجوان نے بڑی صفائی سے دوسرے آدمی کا بٹوا اڑا لیا اور بڑی تیزی سے سڑک پار کر کے اس فٹ پاتھ پر آ گیا جہاں میں موجود تھا۔ اس نے نوجوان سے بٹوا اڑانے میں ہاتھ کی ایسی صفائی دکھائی تھی کہ اس کے شکار کو پتہ ہی نہیں چل سکا تھا اور وہ بڑے اطمینان سے اپنے راستے پر چلتا رہا تھا۔ وہ نوجوان اب مجھ سے 5-6 قدم آگے چل رہا تھا اور جیسے ہی وہ ایک گلی میں مڑنے لگا، میں نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ تیزی سے مڑا، اس کے چہرے پر بدحواسی نمایاں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید پکڑا گیا ہے، لیکن ایک سکھ کو دیکھ کر وہ کسی قدر مطمئن ہو گیا۔ کیا بات ہے سردار جی، اس کے لہجے میں کرختگی تھی۔ اگر تم خاموشی سے میرے ساتھ چلتے رہو تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم نے کسی کی پاکٹ ماری ہے، میں نے سرگوشی میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ ایک دم گڑبڑا گیا۔ ڈر نہیں، میرے ساتھ چلتے رہے اس گلی میں، میں نے کہتے ہوئے دوستانہ انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم گلی میں مڑ گئے۔ گلی کافی کشادہ تھی، دونوں طرف پرانی طرز کے مکان تھے۔ اسٹریٹ لائٹ کا انتظام مناسب نہیں تھا، کھمبوں پر بلب یا تو فیوز تھے یا ٹوٹے ہوئے تھے۔ پوری گلی میں صرف 4 بلب جل رہے تھے۔ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ میں اس جیب تراش کا ہاتھ پکڑے چلتا رہا۔ اس نے بھی اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی، شاید جانتا تھا کہ اگر بھاگنے کی کوشش کی تو در لیا جائے گا۔ ہم اس گلی سے نکل کر دوسری طرف والے شاپنگ ایریا میں آ گئے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے ساتھ لے کر ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ اچھا پرسکون ریسٹورنٹ تھا، زیادہ رش بھی نہیں تھا۔ کونے کی ایک میز پر بیٹھ کر میں نے ویٹر کو چائے لانے کے لیے کہا اور اس نوجوان کی طرف دیکھنے لگا۔ سردار جی، اس نے پہلی مرتبہ زبان کھولی، آپ مجھے پاکٹ مار تو نہیں لگتے، لیکن اگر آپ کو حصہ چاہیے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ اوئے اوئے، میں نے اسے گھورا، کیا میں تمہیں پاکٹ مار یا اٹھائی گیر لگتا ہوں؟ نہیں سردار جی، اسی لیے تو میں نے کہا کہ آپ ایسے نہیں لگتے، مگر حصہ چاہیے تو اچھا چل وہ بٹوا نکال، دیکھ اس میں کتنی رقم ہے، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس نے جیب سے وہ بٹوا نکال لیا جو راگیر کی جیب سے اڑایا تھا۔ بٹوے میں 250 روپے اور کچھ کاغذات تھے۔ اس نے 150 روپے میری طرف بڑھا دیے۔ یہ آپ لے لیں سردار جی، 100 روپے میں رکھ لیتا ہوں۔ اس نے کہا، رکھ ہوئے رکھ، ان کو اپنے پاس رکھ، میں نے کہا اور ویٹر کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ویٹر ہمارے سامنے چائے رکھ کر چلا گیا تو میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے پہلے بھی کہیں تمہیں دیکھا ہے، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام گنگا رام ہے جی، اس نے جواب دیا۔ یہی کہیں دیکھا ہوگا جی، میرا خیال ہے کئی روز پہلے میں نے تمہیں ریڈ لائٹ ایریا میں دیکھا تھا، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ میں براہ راست شکتی وغیرہ سے اپنا تعلق ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے باتوں میں گھیر کر مٹھو رام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت تمہارے ساتھ 3-4 لڑکے اور بھی تھے، وہ کبھی نظر نہیں آئے، بھاگ گئے کیا؟ میں اسے شکتی لال، بانوٹ اور مٹھو رام کے حلیے بتانے لگا۔ سردار جی، تم تو ان کے حلیے ایسے بتا رہے ہو جیسے بہت قریب سے جانتے ہو۔ وہ یار، بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، نام تو مجھے معلوم نہیں، لیکن پٹاخہ قسم کی لڑکی، میں نے کہا۔ اوہ، سمجھ گیا۔ گنگا رام نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ آپ شاید مدو کی بات کر رہے ہیں، وہ واقعی بڑی زوردار چھوکری تھی، مگر شکتی کے علاوہ کسی کو گاس سی نہیں ڈالتی تھی، اپنے پلے کچھ ہو نہ تو تب گاس ڈالتی ہے، میں نے کہا۔ بہرحال اب کہاں ہیں وہ لوگ؟ سردار جی، وقت گزارنے کے لیے کوئی چھوکری چاہیے تو اپن سے کھل کر بات کرو نا، گنگا رام نے کہا۔ او نہیں یار، میں کوئی عیاش آدمی نہیں ہوں، وہ لڑکی بس اس پر ذرا دل آ گیا تھا، تم صرف اتنا بتا دو کہ وہ لوگ ہیں کہاں، میں نے کہا۔ وہ سب لوگ تو ختم ہو گئے سردار جی، اب تو ان کا نشان بھی نہیں رہا۔
گنگا رام نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، ختم ہو گئے؟ کیا مطلب؟ میں نے اسے گورا، انہیں زمین کھا گئی کیا؟ ایسا ہی سمجھیں سردار جی، گنگا رام نے کہا۔ شکتی، بانوٹ، رامو اور سب مارے گئے۔ شکتی کو ایک گرو مل گیا تھا، میں اسے سمجھاتا بھی رہا کہ یہ گرو انہیں کسی مصیبت میں ڈال دے گا، مگر ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ میں اسی لیے ان سے الگ ہو گیا تھا۔ ناگراج جیسے آدمی سے پنگا لینا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ وہ سب لوگ ایک ایک کر کے مارے گئے۔ مگر سنا ہے ناگراج بھی مارا گیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں وہ بھی مارا گیا۔ گنگا رام نے کہا، اس رات مٹھو رام اور مدھو میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شہر سے نکلنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر وہ لوگ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو صبح کا انتظار کرنے کی بجائے رات ہی رات میں یہاں سے نکل جائیں۔ انہوں نے میرا مشورہ مان لیا اور رات ہی کو یہاں سے بھاگ گئے، مگر موت نے جسے تاک لیا ہو وہ بچ نہیں سکتا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ دونوں یہاں سے 20 کوس دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گئے، مگر بدقسمتی سے امرت ٹھاکرے پہلے سے وہاں موجود تھا، وہ دونوں اس کے ہاتھ لگ گئے۔ ٹھاکرے ان سے شکتی کے گرو کا پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے ذریعے پنڈت بیرو کے خزانے تک پہنچ سکے۔ گرو نے پتہ نہیں انہیں کیا گول کر پلا دیا تھا، وہ اس کے بارے میں زبان کھولنے کو تیار نہیں تھے۔ مٹھو رام تو اس کے ہاتھوں مارا گیا اور ٹھاکرے مدھو کو لے کر غائب ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا ٹھاکرے نے اسے بھی مار ڈالا۔ بڑا افسوس ہوا یار، میں نے تاسف کا اظہار کیا۔ اچھا چائے پیو اور میری ایک بات مان لیں۔ وہ کیا سردار جی؟ اس نے کپ اٹھاتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ یہ دندا چھوڑ دے ورنہ کسی دن تو بھی مارا جائے گا۔ میں نے کہا، تم جوان آدمی ہو، ہٹے کٹے ہو، محنت مزدوری کر سکتے ہو۔ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں، کر مزدوری تے کھا چوری۔ محنت سے کما کر جو روٹی کھاؤ گے نا، بڑا مزہ ہے اس میں۔ سردار جی، گنگا رام نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، منہ کو حرام کی لگ چکی ہو تو حلال کی کھانے میں مزہ نہیں آتا۔ حلال پچتا ہی نہیں ہم جیسے لوگوں کو۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، کسی کو حرام نہیں پچتا اور کسی کو رام نہیں پچتا، مگر میری ایک بات سمجھ لے، حلال کھانے میں بڑا سواد ہے۔ میں نے کہا، کوشش کروں گا سردار جی۔ اس نے خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، اچھا اب تو جا، میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھوں گا۔ میں نے کہا۔ وہ چند لمحے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد میں بھی زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھا تھا، میرا مقصد پورا ہو چکا تھا، اس لیے بازاروں میں گھومتے رہنا بیکار تھا۔ میں نے پھل اور کچھ اور چیزیں خریدی اور واپسی کے لیے چل پڑا۔ اس رات میں لاؤنج میں صوفے پر سو رہا تھا کہ رتنا نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ جلدی چلو۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی، بیلا بیرو کے بنگلے میں آئی ہے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس کمرے میں پہنچنے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا۔